السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آداب شیخ سیریز میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تصوف اور طریقت کا راستہ ایک ایسا خوبصورت اور نازک سفر ہے جس میں قدم قدم پر رہنمائی اور بہت زیادہ ادب کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج کے اس جائزے میں ہم ایک انتہائی اہم بلکہ یوں کہہ لیں کہ ایک بنیادی اصول پر بات کرنے جا رہے ہیں جسے صوفیہ کی اصطلاح میں توحید مطلب کہا جاتا ہے۔ یہ وہ تصور ہے جو کسی بھی سالک کی روحانی کامیابی کی اصل بنیاد ہے۔ تو آئیے اس پر ذرا تفصیل سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کا یہ روحانی سفر ہمیں کن گہرے رازوں سے روشناس کرواتا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے بتاتے چلیں کہ یہ ویڈیو آپ کو اسپریچول یونیورسٹی پاکستان کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے۔ ان کا مقصد روحانی علوم کی ترویج اور علم کی پیاس رکھنے والوں کی بھرپور رہنمائی کرنا ہے۔ تو چلیے اب اپنے اصل موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ آج کی اس دلچسپ گفتگو کا جو بنیادی ماخذ ہے وہ حضرت جی تابش کمال سرکار کی نہایت مشہور اور پرمغز کتاب سخن سرا ہے۔ اس کتاب میں تصوف کے اسرار اور رموز کو اتنی خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے کہ انسان پڑھتا ہی چلا جائے۔ اس میں بہت واضح طور پر لکھا ہے کہ ایک سالک کے لیے اپنے شیخ کے علاوہ کسی اور کی جانب توجہ کرنا دراصل توحید مطلب کی نفی ہے۔ اب یہ بات انتہائی قابل غور ہے۔ طریقت کے راستے پر چلنے والے کے لیے یہ شرط لازمی ہے کہ اس کی تمام تر روحانی توجہ، اس کی طلب اور اس کا مرکز بس اس کا اپنا شیخ ہو۔ کسی اور روحانی ہستی کی طرف التفات کرنا یا وہاں سے فیض کی امید لگانا سمجھیں کہ اس توحید مطلب کے اصول کو توڑنے کے مترادف ہے، اور یہی وہ بنیادی قاعدہ ہے جس پر پوری روحانی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اس بات کو مزید گہرائی سے سمجھنے کے لیے سخن سرا کے صفحہ نمبر 103 کا حوالہ بہت ہی اہم ہے۔ حضرت جی تابش کمال سرکار فرماتے ہیں کہ ایک سالک کا اس بات پر کامل یقین ہونا چاہیے کہ اسے جو کچھ بھی عطا ہو رہا ہے اور وہ جس مقام پر کھڑا ہے، یہ سب کچھ اللہ کے کرم، نبی کریم کی شفقت اور فیضان شیخ کا ہی نتیجہ ہے۔ در حقیقت یہی وہ کامل یقین ہے جو روحانی ترقی کا باعث بنتا ہے۔ ذرا سوچیں، جب یہ یقین پختہ ہو جائے کہ ہر مرتبہ ہر عطا بس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم اور شیخ کے واسطے سے مل رہی ہے، تو انسان کے اندر سے ہر قسم کا تکبر اور بھٹکنے کا اندیشہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے، اور طریقت کی زبان میں اسی پختہ یقین کا نام توحید مطلب ہے۔ اب یہاں ذہن میں ایک سوال ابھرتا ہے کہ کیا تاریخ میں واقعی اس اصول پر سختی سے عمل کیا جاتا رہا ہے، اور اگر کوئی اس سے ہٹ جائے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ طریقت کی تاریخ ایسے سبق آموز واقعات سے بھری پڑی ہے۔ تو آئیے بالکل ایک کہانی کی طرح تاریخ کا ایک بہت ہی خاص واقعہ سنتے ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ کامل یقین اور شیخ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کی عملی اہمیت کیا ہے، اور کیسے ایک ذرا سا باطنی تکبر انسان کی روحانی منازل میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ نفحات الانس اور شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی میں ہمیں ایک بڑا حیرت انگیز واقعہ ملتا ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ ایک سالک حضرت شیخ اسماعیل قصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، ان کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے اور راہ سلوک میں مگن ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں جو بات سب سے زیادہ غور طلب ہے وہ یہ کہ ایک مدت تک وہاں رہنے کے بعد اس شخص کے دل میں ایک تکبر آمیز خیال پیدا ہوتا ہے۔ اسے لگنے لگتا ہے کہ اس کا علم باطن نعوذ باللہ اس کے شیخ کے علم ظاہر سے زیادہ ہے۔ آپ خود سوچیں، طریقت کے راستے میں ایسا خیال آنا تو ایک روحانی زہر کی طرح ہے، لیکن کامل مرشد کی نظروں سے بھلا کیا چھپ سکتا ہے؟ شیخ اسماعیل قصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے روحانی تصرف سے فوراً جان لیا کہ اس کے دل میں کیسی خطرناک سوچ نے جنم لیا ہے۔ جیسے ہی شیخ اسماعیل قصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے دل کا حال جانا تو یہیں سے اس سالک کے کٹھن لیکن اصلاحی سفر کا آغاز ہوا۔ انہوں نے فوراً اسے خود سے دور کر دیا اور حکم دیا کہ جاؤ اور شیخ عمار یاسر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں چلے جاؤ۔ وہ وہاں چلا گیا، ایک مدت تک وہاں بھی سلوک طے کرتا رہا، لیکن وہ باطنی بیماری، وہ جو تکبر کا بیج تھا نا، وہ اب بھی اس کے دل میں کہیں موجود تھا۔ پھر ایک صبح شیخ عمار یاسر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی روحانی فراست سے اسے محسوس کر لیا اور فرمایا کہ اٹھو اور اب مصر میں شیخ روزبان رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جاؤ، تاکہ وہ اس خناس کو تمہارے دماغ سے پوری طرح نکال باہر کریں۔ اب آپ اس پوری بات پر غور کریں، ایک شیخ سے دوسرے شیخ تک کا یہ سفر اس سالک کی اپنی مرضی کا ہرگز نتیجہ نہیں تھا، بلکہ یہ اس کے روحانی مرض کی تشخیص اور اس کے علاج کے لیے ایک تجویز کردہ سفر تھا۔ اس واقعے کا اگر ہم نچوڑ نکالیں تو ہمارے سامنے ایک بڑا واضح موازنہ آتا ہے۔ ایک طرف وہ سفر ہے جو مرشد کے حکم سے کیا گیا، چاہے وہ کسی اور خانقاہ یا شیخ کی طرف ہی کیوں نہ ہو، یہ سفر روحانی پاکیزگی کا باعث بنتا ہے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ پہلے زمانوں میں اگر شیخ کا وصال ہو جاتا یا وہ خود یہ محسوس کرتے کہ ان کے مرید کو کسی خاص مقام پر مزید مجاہدے کی ضرورت ہے، تبھی وہ اسے کسی اور شیخ کے پاس بھیجا کرتے تھے۔ لیکن دوسری طرف اپنی مرضی سے راہ سلوک طے کرنے نکل پڑنا یا اپنی پسند سے مختلف خانقاہوں کے چکر لگانا، یہ سراسر ناکامی کا راستہ ہے۔ اپنی مرضی اور منشا سے اپنے شیخ کو چھوڑ دینا طریقت میں کسی بھی صورت، کسی بھی حال میں قابل قبول نہیں ہے۔
اور بالکل یہی بات سخن سرا کے ختمی پیغام میں بھی دی گئی ہے۔ کتاب میں بڑے صریح الفاظ میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ ایسا بالکل بھی نہیں تھا کہ سالک اپنی مرضی اور منشا کے مطابق اپنے شیخ کو چھوڑ کر دیگر شیوخ کی محافل سے مستفید ہوا ہو اور کامیاب ٹھہرا ہو، کیونکہ راہ طریقت میں ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ الفاظ دراصل ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی تنبیہ ہیں۔ یاد رکھیں، آپ کی سچی وابستگی، آپ کا ادب اور آپ کا کامل یقین ہی آپ کی منزل کا تعین کرتا ہے۔ اپنی دانش، اپنی مرضی یا اپنے اندازے تصوف کی دنیا میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ کامیابی صرف اور صرف کامل سپردگی اور اسی توحید مطلب میں پوشیدہ ہے۔ ان تمام گہرے روحانی حقائق کو جاننے اور اس سبق آموز واقعے کو سننے کے بعد دل سے بس یہی ایک دعا نکلتی ہے، یا اللہ ہم سب کو کامل یقین عطا فرما، ہمیں اپنے مرشد کے ساتھ سچی وابستگی اور حقیقی توحید مطلب کی توفیق عطا فرما، تاکہ ہم طریقت کے اس کٹھن لیکن بے حد خوبصورت راستے پر ثابت قدم رہ سکیں اور ہر طرح کے بھٹکنے سے محفوظ رہیں۔ آمین۔ خدا حافظ۔ یہ ویڈیو آپ کو اسپریچول یونیورسٹی پاکستان کے تعاون سے پیش کی گئی۔